السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قیصر عباس اور اس وقت آپ دیکھ رہے پروگرام بدلتے حالات۔ ملک خداداد پاکستان میں ہر لمحہ سیاسی منظرنامہ تبدیل ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت تحریک انصاف کے خلاف عدم اعتماد پیش کیا گیا اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے، اور قاف لیگ نے حکومت کا ساتھ دیا، جبکہ MQM نے اپوزیشن جماعتوں کا ساتھ دیا، اور اس تناظر میں اس وقت حکومت مشکل میں ہے اور وزیر اعظم عمران خان اسمبلی میں اعتماد کھو چکے ہیں۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جلسے میں جو پریڈ گراؤنڈ میں کیا گیا وہاں پر ایک خط دکھائے، اور اس خط کو دکھانے کے بعد سے اب تک میڈیا پر اور ہر جگہ پر یہی بحث مباحثہ ہے کہ آخر یہ خط ہے کیا۔ آج اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے تجزیہ کار جناب عارف الجانی صاحب۔ آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے پروگرام میں۔ تو سر مجھے بتائے گا کہ یہ خط جب سے خان صاحب نے دکھایا ہے کہ یہ خط، اس خط کے حوالے سے بہت سارے بحث مباحثے جاری ہے، تو آپ اس خط کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اس وقت پاکستان کا جو پولیٹیکل سینیریو ہے، یقیناً مثلاً پوری دنیا میں اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور بالخصوص پاکستان کے اندر جو ایک پولیٹیکل انریسٹ ہے، اس تناظر میں عمران خان کا اس طرح کا ایک ڈپلومیٹک جو لیٹر کی بات کر رہے ہیں، اور اس کو پھر پبلک میں انہوں نے ایک بڑی گیدرنگ کے اندر اس کو لہرایا اور بتایا کہ یہ ایک اسٹیٹ تھریٹ ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آیا یہ کیا ہے، یہ لیٹر کیا ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی سیکرٹ جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے ڈپلومیٹک، اس کو پبلک کیا جا سکتا ہے، اس کو اس انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے، آیا یہ انٹرنیشنل ڈپلومیٹک پروٹوکولز کے خلاف نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ کسی اسٹیٹ کی طرف سے ڈائریکٹ کوئی لیٹر نہیں ہے جو پاکستان یا پاکستان کی فورن آفس کو لکھا گیا ہے، بلکہ یہ 7 مارچ کو یہ یعنی ریسیو ہوا ہے ان کے ڈپلومیٹک آفس کو، اور یہ اس سے پہلے بعض خبروں کے مطابق 16 مارچ کو امریکہ کے اندر پاکستان کی ایمبیسی ہے، وہاں پر کوئی میٹنگ ہوئی ہے۔ یہاں پاکستان کے جو ایمبیسیڈر ہے مجید صاحب، ان کا اور ان کے جو اسسٹنٹ اسٹیٹ افیئرز کو دیکھتے ہیں، جو ایشیا اور ساؤتھ ایشین جو افیئرز ہیں ان کو دیکھتے ہیں، ڈونلڈ لیو، ان کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی، اور اسی میٹنگ کا احوال جو ہے انہوں نے، اب اس کو ہم کوئی لیٹر نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ منٹس آف میٹنگ ہیں، 2 اسٹیٹس کے آفیشیلز کے درمیان ان کے ایمبیسی میں ہوئی ہیں، اور اس دوران انہوں نے کلیم کیا ہے کہ ہمیں امریکن جو آفیشیلز تھے جو وہاں پہ ملے ہیں ڈونلڈ لیو اور ان کے سربراہی میں پاکستان کے ایمبیسیڈر مجید کے ساتھ، تو انہوں نے یہ کہا کہ اس میٹنگ کے دوران انہوں نے ہمیں تھریٹ کیا ہے کہ نو کانفیڈنس موشن کو وہاں پہ باقاعدہ ڈسکس ہوا، جبکہ ابھی تک یہاں پہ یہ ایک سینسٹیو ایشو ہے کہ ابھی تک پاکستان کے اندر ایسی کوئی نو کانفیڈنس موومنٹ کی بات نہیں ہے، نہ پیش ہوئی ہے۔ 7 مارچ کو یہ ریسیو ہوا، اس سے پہلے میٹنگ ہوئی ہے، اس کے اندر وہ لوگ پاکستان کے اندر نو کانفیڈنس موومنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ اگر یہ نو کانفیڈنس موومنٹ کامیاب ہو تو ہم یہ کریں گے، ناکام ہوگا تو ہمارا اسٹیٹ ریئیکشن یہ ہوگا۔ تو یقیناً اس کے پیچھے عمران خان کا جو آزاد خارجہ پالیسی کی جو ایک سٹانس ہے، بالخصوص بہت ہی کروشل ٹائم کے اندر رشیا کا وزٹ کرنا، یوکرائن وار کے اندر UN جنرل اسمبلی کے اندر پاکستان کا یعنی کسی کی حمایت میں کوئی ووٹ نہیں ڈالنا، یعنی US کے خلاف ووٹ ڈالنا، ہم اگر ادر ورڈس میں یہ کہیں۔ اسی طرح پھر چائنا کے ساتھ ان کی بڑھتے ہوئے ڈپلومیٹک ریلیشن، مڈل ایسٹ کے اوپر عمران خان کا اپنا ایک سٹانس ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یقیناً پاکستان کا فرسٹ ٹائم اس طرح ہے کہ پاکستان کا کوئی پرائم منسٹر یا پاکستان نے کسی اس طرح کے ایک بڑے کنٹری کو اس کی پالیسیز کے خلاف بات کی ہو اور اپنا خارجہ پالیسی کا اظہار کیا ہو۔ آپ یہ بتائے گا کہ کیونکہ عمران خان صاحب کی تقاریر میں ہم نے دیکھا یہ جو ابھی سوابی میں، یہاں پر میلسی میں 2-3 جگہوں پر انہوں نے امریکہ کو للکارا ہے کہ ہم ان کے سامنے نہیں جھکیں گے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے کم پرائم منسٹرز کم ہے کہ جو مغرب کو اس طرح سے للکارتے ہیں، تو اس سے پاکستان کو کیا نقصان ہو سکتا ہے خارجہ پالیسی کے حوالے سے؟ دیکھیں، میں آپ کو چیز بتاؤں کہ دنیا کے اندر بہت سارے ممالک ہیں جن کو جو اپنا فورن پالیسی جو ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ آزاد بناتے ہیں، مثلا اس کے اندر کہیں پریشر نہیں ہوتا، لیکن البتہ کسی بھی ملک کے عنوان پہ دنیا کا یہ جب آپ فورن پالیسی کو ڈیزائن کرتے ہیں تو اس وقت وہ دیکھتے ہیں کہ اپنے نائبرنگ کنٹریز یا جن کنٹریز کا ان کے ساتھ جو جس انداز کے ریلیشن ہو اکارڈنگ وہ پالیسی بناتے ہیں۔ تو بدقسمتی سے پاکستان کئی دہائیوں سے امریکہ یا امریکہ کے الائز کے پریشر میں ہے، ہم IMF کے پاس ہے، ہمارے اوپر FATF کا تلوار لٹک رہی ہے، اس طرح کے بہت سارے انٹرنیشنل پریشرز ہیں کہ جس کے اندر پاکستان کو سوچنا۔ اب دیکھیں، ظاہر بات اگر ہم
ایسے ملک کے خلاف جائیں گے جن کا انٹرنیشنل جتنے بھی باڈیز ہیں ان کے اوپر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کنٹرول ہے, انفلوئنس ہے ان کا. IMF کے اوپر ان کا انفلوئنس ہے, FATF کے اوپر ہے, UN جنرل اسمبلی کے اندر ان کا انفلوئنس ہے. تو یہاں پر ہمیں پاکستان کے انٹرسٹ کو کیلکولیٹ کرنا پڑے گا. ہمیں ادھر دو چیزیں ہیں, ایک ہوتا ہے کہ آپ کا شارٹ ٹرم نقصان کیا ہو سکتا ہے اور ایک لانگ ٹرم. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس انداز کی ڈپلومیٹکلی اگر آپ مثلا اوپن آپ کسی ملک کو کی انفلوئنس کے خلاف سٹانس لیتے ہیں اور اپنے ملک یعنی ہم یہ کہیں کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں گے, خود مختار ایک ملک ہے اور ہم اپنے فیصلے خود کریں گے, اس میں آپ کے ملک کے لانگ ٹرم فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ آپ ایک ڈپلومیٹک یا آپ کی جو ایک پریشر ہوتا ہے وہاں سے نکلتے اور آپ کی ملک اس ٹریک پر جاتا ہے کہ ہم خود اپنے پالیسی کو آزادانہ طور پر ڈیزائن کر سکیں. لیکن اس کا شارٹ ٹرم نقصان بھی ہوتا ہے کہ انیشیلی اگر آپ اس انداز میں جائیں گے تو اس وقت آپ کے بہت سارے معاملات جو ہیں انٹرنیشنل اداروں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, آپ کے اوپر سینکشنز لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے, آپ کے اوپر FATF کا جو تلوار لٹک رہی ہے آپ کو کسی اور لسٹ میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ IMF کے ساتھ جو آپ کا چل رہے ہیں لونز کے عنوان پہ اس میں مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ لانگ ٹرم فائدہ ہے لیکن شارٹ ٹرم اس کا نقصانات بھی ہیں. اچھا, سعودیہ اور امریکہ کے اچھے تعلقات ہیں اور سعودیہ کا پاکستان کے ساتھ بھی ایک اچھے ریلیشن شپ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو خطے میں یہ ہمارے ہمسائی ممالک ہے اس پہ پاکستان پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, سعودی عربیہ مثال پاکستان کا یا امریکن ریلیشن کے اندر ان کا کوئی خاص اس میں رول نہیں بنتا ہے. وہ اس لیے نہیں بنتا کہ سعودی عرب خود بذات خود کمپلیٹلی جو ہے وہ امریکن امبریلا کے انڈر میں ہے اور وہاں پر ان کا اپنا کوئی آزاد خارجہ پالیسی نہیں ہے, بلکہ وہ امریکن پالیسی کو ہی دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو کیا کہتے ہیں. تو اس میں کوئی نہیں ہے. لیکن البتہ پاکستان کا جو کرنٹ سٹانس ہے عمران خان کا, اسے ہمیں کم از کم ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ آفٹر لانگ ٹائم پاکستان کے اندر کوئی ایسا حکومت آئی ہے, کوئی ایسی حکومت آئی ہے یا کوئی ایسا لیڈر آیا ہے جس نے امریکن اور ان انٹرنیشنل پاورز کو چیلنج ان کے سامنے سٹانس لیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ایک خود مختار اور آزاد ملک ہے, ہم اپنے پالیسیز خود ڈیزائن کریں گے, ہم آپ کے غلام نہیں ہیں, ایبسولوٹلی ناٹ. یہ کسی ملک کی بیانیہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک آزاد قوم کی بیانیہ ہے جو عمران خان نے ریپرزینٹ کیا. اس کے علاوہ اسلاموفوبیا کے اس پہ کشمیر اور فلسطین کے معاملے پر عمران خان نے UN جنرل اسمبلی میں جس انداز کا سٹانس لیا ہے, تو اب اس کو مسلم امہ میں بھی اس کو عمران خان کو انکریج کیا جاتا ہے, ان کو بڑا آن کیا جاتا ہے اور ان کی طرف دیکھا جاتا ہے کہ ایک بار پھر اس مسلم امہ کے اندر ایک اچھا لیڈر آیا ہے جو مسلم جو ایشوز ہے, کرائسس ہے اوور آل انٹرنیشنلی, ان کو ہائی لائٹ کرتا ہے. تو یہ سعودی عربیہ کا اس کے اندر کوئی رول نہیں بنتا ہے. ہاں البتہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو ریلیشنز ہیں وہ خطرے میں پڑ سکتے ہیں. کیونکہ سعودی عربیہ جو ہے وہ امریکن ڈائریکٹ انفلوئنس میں ہے, تو امریکہ کے کہنے پر یہ سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں خرابی ہو سکتی ہے. اچھا, اس خط کے حوالے سے خود امریکی میڈیا پہ بھی یہ چیز چل رہی ہے کہ انہوں نے اس چیز سے انکار کیا کہ ہمارا اس حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو اس پہ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں, ابھی ان کے فورن جو سیکرٹری ہیں اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ کے, انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ پاکستان کو امریکہ نے ایسا کوئی خط نہیں بھیجا ہے اور اس کو انہوں نے ڈسون کیا ہے. لیکن ابھی تک بھی پاکستان کی آفیشیل نے یا پرائم منسٹر نے ابھی تک کسی کنٹری کا نام نہیں لیا ہے. لیکن زیادہ تر جو خبریں ہیں یا تجزیہ نگار ہے, جو میڈیا ہے یا جو مطلب ماہرین ہیں, ان کا ہے کہ یہ خط جو ہے وہ امریکہ سے ہے. تو ابھی میں نے اس سے پہلے بتایا کہ یہ امریکن جو پاکستان کے جو ایمبیسیڈر ہیں امریکہ کے اندر, انہوں نے اسد مجید صاحب نے یہ بھیجا ہے. اور ابھی اس خط کے بھیجنے کے فوراً بعد اس کو برسل بھیجا گیا ہے ایک نئے اسائنمنٹ دے کے. مسعود جو کہ برسل میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا تھا, ان کی جگہ ان کو بھیجا گیا ہے. تو سم ہاؤ کچھ لگ رہا ہے کہ لیٹر وہیں سے آیا. میں اس کو لیٹر نہیں کہتا ہوں, یہ منٹس آف میٹنگ ہے. لیٹر وہ ہوتا ہے کہ جو کوئی اسٹیٹ جو ہے ڈپلومیٹک کیبل کا استعمال کریں. دیکھیں کوئی بھی ڈپلومیٹک انفارمیشن کنٹری ٹو کنٹری ہوتے ہیں وہ ڈپلومیٹک کیبل کے ذریعے سے ہوتے ہیں. اور ابھی تک پاکستان کی ڈپلومیٹک کیبل جو امریکن ایمبیسی نے ڈائریکٹلی ہمارے ایمبیسی کو اس طرح کچھ نہیں لکھا ہے. یہ جو ہم نے میسیج ریسیو کیا ہے پاکستان کے اندر, یہ اپنے ہی ایمبیسیڈر کی اس منٹس آف میٹنگز ہیں ان کو شیئر کیا ہے کہ میں نے امریکن آفیشیلز کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ کے اندر انہوں نے ہمیں یہ تھریٹ کیا ہے. یہ چیز ہے. اچھا, خط کے بعد ہم بات کرتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا دورہ تھا. چائنا اور روس کے وزیر خارجہ سے ملے, ایران کے وزیر خارجہ سے ملے, تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ہم کسی کو کریڈٹ دینا یا کسی سے کریڈٹ لینے والے ہیں. یہ ایک اسٹیٹ ہے پاکستان. آج وزیر خارجہ ہے, کل اگر نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہوتا ہے اس کے بعد جو بھی نیا وزیر خارجہ, بیسیکلی چائنا شاہ محمود کے ساتھ نہیں کر رہا ہے.
کسی بھی کنٹری ٹو کنٹری ریلیشنز ہوتے ہیں. کوئی بھی فورن منسٹر آ جائیں تو یہ ایک ڈپلومیٹک طریقہ ہوتا ہے, اور یہ انہوں نے جانا تھا, چائنا بھی جانا تھا, اور رشین ان کے ہم منصب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کروشل ٹائم کے اوپر وہاں پہ ملاقات کرنا, ایک بار پھر ان پاورز کو جو پاکستان کو پریشرائز کر رہی ہیں ایسے ممالک کے ساتھ, یعنی بالخصوص رشیا اور چائنا کے ساتھ, امریکہ خوش نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی اچھا ریلیشن ڈیولپ ہو, اس پر پریشر ڈیولپ کرتا ہے. تو ایسے ٹائم کے اوپر پاکستان کے فورن منسٹر کا وہاں پر وزٹ کرنا, دوبارہ ان کے ساتھ بیٹھنا اور معاملات کو ڈسکس کرنا, یہ ایک پیغام ہے پاکستان کی طرف سے ان ممالک کے لیے جو پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کے خلاف ہیں, کہ ہم اب یہ ٹائم اوور ہو چکا ہے, اب پاکستان اپنے انٹرسٹ میں اور اپنے ملک کی مفاد میں کسی کے ساتھ بھی ریلیشن ڈیولپ کر سکتا ہے. اچھا, ایک اور سوال اسی سلسلے کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر اپوزیشن جماعتوں نے اس خط کا یا جو میٹنگ کے حوالے سے آپ نے بتایا ان کا ساتھ دیا ہو, تو کیا سمجھتے ہیں کہ ملکی سالمیت اور بالخصوص ایٹمی پاور پاکستان کے وہ خطرے میں نہیں نظر آ رہے آپ کو آگے؟ دیکھیں, پاکستان کے ایک ایٹامک پاور ہے. پاکستان کوئی عام ملک نہیں ہے کہ جہاں پر بآسانی کوئی بھی ملک جو ہے وہ پاکستان کو اس انداز میں پینیٹریٹ کر سکے. ہاں, البتہ اگر یہ کوئی سیریسلی, اگر یہ واقعاً پروف ہوتا ہے کہ اس نو کانفیڈنس موشن کے پیچھے کوئی بیرونی ہاتھ ہے کہ یا ان کی سرمایہ یہاں پر استعمال ہوا ہے اس تمام موومنٹ کے اندر, تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے ساتھ بدترین خیانت ہے. اور پاکستان کے اداروں کو, پاکستان کے جو آپ کے قومی سلامتی کے ادارے ہیں, ان کو اس کے اوپر فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے. اور یہ عالمی سطح پر پاکستان کی سبکی ہے کہ یعنی پاکستان کی اپنی کوئی سے نہیں ہے, پاکستان کا اپنا کوئی آزاد خارجہ پالیسی نہیں ہے. یعنی پاکستان کی پولیٹیکل ادارے جو ہیں وہ انٹرنیشنل پاورز کی گود میں کھیل رہے ہیں. یہ بذات خود پاکستان کی بے حرمتی ہے, پاکستان کے لیے عالمی سطح پر سبکی ہے. پاکستان اس سے مزید کمزور ہوگا. تو ابھی تک اس چیز کو ہم نہیں کہہ سکتے کوئی اس انداز کی کہ اس کے پیچھے یہ جو ڈپلومیٹ, یہ جو نو کانفیڈنس موشن موو ہوا ہے, اس کے پیچھے اگر کوئی اس طرح کا ہاتھ ہے, ابھی تک کوئی اس طرح کا ہمارے پاس امپیریکل ایویڈنس نہیں ہے جس کے بیس پر ہم یہ کلیم کر سکیں. نہیں, اگر یہ واقعاً اس طرح کا ہے اور یہ نو کانفیڈنس موشن کے پیچھے اگر امریکہ یا کوئی بھی اس طرح کا کنٹری ہو, تو پاکستان کی عوام جو ہے وہ اپوزیشن پارٹیز کو کبھی معاف نہیں کرے گی. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے. اب وقت آیا ہے, دنیا کے بہت سارے ممالک دیکھیں تو انہوں نے, اب امریکہ وہ پاور نہیں رہا ہے. رشیا یوکرائن وار کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا, ایران اور ان کے ڈیل کے درمیان دیکھا, تو بہت سارے یعنی ہم سے بھی چھوٹے اور کمزور ممالک نے ان کے سامنے اپنے آزاد خارجہ پالیسی کو آن کیا, اور پوری دنیا نے دیکھا کہ امریکہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا. تو اب یہ ٹائم ہے کہ پاکستان اسٹریٹجیکلی ایک بہت امپورٹنٹ ملک ہے. پاکستان بہت سارے یعنی سینیریوز میں پاکستان کو اگر ہم دیکھتے ہیں ڈفرینٹ اینگلز کے اندر, تو پاکستان دنیا کے ایک عظیم ملک ہے. پاکستان کے پاس بہت سارے ریسورسز ہے, پاکستان کے اپنے ڈپلومیٹک اور جیو پولیٹیکل امپورٹنس ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی حکمرانوں کو, پاکستان کی اپوزیشن اور گورنمنٹ میں سٹنگ جو گورنمنٹ ہے, ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کی مفادات کو اپنے سیاست کا نظر نہ کریں. ہمارا فرسٹ انٹرسٹ جو ہے وہ پاکستان ہونا چاہیے. اگر اس طرح کا کوئی بھی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم انہیں معاف نہیں کرے گی. ابھی انہوں نے اسی پاکستان میں رہنا ہے. اور ایک اور چیز بتاؤں, پاکستان کے وہ پولیٹیشینز جن کا مستقبل پاکستان نہیں ہے, جن کے بچے امریکہ میں ہیں, برطانیہ میں ہیں, پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ جن کی فیوچر پاکستان نہیں ہے, تو میں آپ کو ایک بتاؤں کہ وہ پاکستان کے انٹرسٹ سے زیادہ ان ممالک کے انٹرسٹ کو اسکور کریں گے جہاں پہ ان کے بچوں نے رہنا, جہاں پہ انہوں نے مستقبل میں جا کے بیٹھنا ہے. اور پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں اگر دیکھا جائیں تو وہ افراد جنہوں نے پاکستان کے بڑے بڑے فیصلے کیے, پاکستان کے ایوانوں میں بیٹھ کے پاکستان کے لیے قوانین بنائے, لیکن وہ خود اب جب ان کے یعنی پولیٹکس ختم ہو گئی تو وہ پاکستان چھوڑ کے باہر چلے گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہاں پر پاکستانی عوام کو بھی سوچنا چاہیے, پاکستان کے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے, آیا ایسا کچھ تو نہیں ہے کہ وہ افراد جن کا فیوچر امریکہ ہو, برطانیہ, وہ کہیں ان کے انٹرسٹ کو سکور کرنے کے لیے پاکستان کو ڈسپلٹی, یعنی پاکستان کی پولیٹیکل انریسٹ جو پاکستان کے اندر ہے, یا پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کا جو ایک سازش ہے, اس میں یہ ایز اے ٹول تو استعمال نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ ایک بہت سینسٹیو مسئلہ ہے. اس پر پورے عوام کی ذمہ داری ہے, میڈیا کی ذمہ داری ہے. اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, کرنٹ پولیٹیکل جو سیٹ اپ ہے, وہ پاکستان کی جوڈیشری, ان سب کی, پاکستان کے ہر ایلیمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کو اس طرح کسی بھی فورن جو سازش ہے اس سے بچانے کے لیے ہمیں یونائٹ ہونا پڑے گا. نو ڈاؤٹ پاکستان کے عوام باشعور عوام ہیں, پاکستان کے اداروں میں بیٹھے ہوئے پاکستان کے محب وطن لوگ ہیں. ان کو کم از کم, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دانستہ اور غیر دانستہ, ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن غیر دانستہ طور پر استعمال ہو رہی ہو سکتا ہے کہ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ غیر دانستہ
آہستہ طور پر پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہوں، تو اس میں ہمیں سیریسلی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ عارف الجانی صاحب، آپ نے کرنٹ افیئرز کے حوالے سے، انٹرنیشنل افیئر کے حوالے سے اپنا تجزیہ پیش کیا۔ مزید ایسی خبروں کے لیے، مزید ایسے تجزیوں کے لیے ہمارے ساتھ رہے، اور اگلے پروگرام کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔